غدیر خم سجا ہے آج غدیر خم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں اس سیشن میں ویلکم کرتے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے معارف غدیر کے عنوان سے جو کلاسز چل رہے ہیں ان کے ٹاپکس کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی تک کہ الحمدللہ آپ کے سامنے تمام تر وہ باتیں کہ جو خطبہ غدیر کے حوالے سے تھیں، تمام تر وہ باتیں کہ جو واقع غدیر کے حوالے سے چاہے قرآنی آیات ہوں وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، اور چاہے روایات کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ آج کے درس میں ڈسکشن جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر غدیر کی مناسبت سے غدیر کے دن واقع غدیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو مسلم طور پہ چاہے اہل سنت حضرات ہوں چاہے شیعہ حضرات ہوں سب لوگوں نے اس بات کو مانا ہے۔ پھر اس کا مد مقابل جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو امامت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس کے مد مقابل کچھ لوگوں نے آ کر اپنی خلافت کو ثابت جانا، تو لہٰذا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کہ جو اہل سنت حضرات کے یہاں خلفاء کا سلسلہ جاری ہے کہ جس سلسلے کے حوالے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ ہیں، تو اگر یہ سلسلہ صحیح سلسلہ نہیں ہے، اگر یہ سلسلہ غدیر کی مخالفت میں ہے، اگر یہ سلسلہ غدیر کے کانٹرڈکشن میں ہے، تو پھر کچھ لوگ آ کر اس زاویے کو پیش کرتے ہیں کہ اگر اتنا ہی خراب سلسلہ تھا یہ تو پھر امام علی علیہ السلام نے اس سلسلے کو کیوں کنٹریبیوٹ کیا، کیوں امام علی علیہ السلام نے خلیفہ اول و دوم و سوم کے ساتھ کنٹریبیوشن کیا، ان کے ساتھ تعامل کیا، ان کے ساتھ کام کاج کیے، ان کو مشورے دیے ایٹسٹرا۔ تو یہ ہمارا ڈاؤٹ یا یہ ہمارا آبجیکشن جو سامنے پیش آ رہا ہے کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام غدیر کے توسط سے امامت کے سلسلے کے پہلے امام تھے تو انہوں نے خلافت کے سلسلے کو کیوں سپورٹ کیا، اس شبہے کو اور اس سوال کو اب آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی غرض ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے ڈسکشنز کے اندر انٹر ہونے سے پہلے اس کچھ الفاظ، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کی ورڈ کے طور پہ ہمارے ہیں، ان کو ہم ایک طریقے سے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے بیعت اور ایک ہوتا ہے تعامل۔ بیعت کا مطلب جو الیجنس ہوتا ہے، جو کسی کو فالو کرنا یا کسی کی ماسٹرشپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، کہ مثلا فرض کیجئے کہ کوئی گورننس ہے، اس میں جو ٹاپ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ انسان بیعت کرتا ہے، یعنی میں ٹاپ اتھارٹی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور میں اس کی تمام تر باتوں کو ایکسیپٹ کروں گا اور وہ جو کچھ بتائے گا میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا۔ لیکن جو کنٹریبیوشن کے طور پہ یا کوآپریشن کے طور پہ جس بات کو رکھا جاتا ہے اس کو ہم لوگ تعامل کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کسی کی ماسٹرشپ کو ایکسیپٹ کرنا ایک الگ چیز ہے اور کسی کے ساتھ صرف ایک کوآپریشن کرنا ایک الگ چیز ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ ایک ایسی کمپنی کی جس کو آپ بہت پسند نہ کرتے ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو آپ کے آفس ورک کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرنے کو بھی میں ایکسپلین کروں گا، آپ یہاں پر بالکل بھی اس معنی میں یہ نہ سمجھیے گا کہ امام علی علیہ السلام نے جو خلافت کا سلسلہ ہے بہت کیجول ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کے سامنے پوری باتوں کو ایک دم ایکسپلین کرنا اور اینالائز کرنا اور اسکروٹنی یہاں پر ہمارا مقصد ہے۔ تو لہٰذا کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی مقصد نہیں ہے، لہٰذا پلیز آپ لوگ ان سب باتوں کو ایک اکیڈمک لیول پر، ایک ایجوکیشنل ایسپیکٹ سے اس کو دیکھیے گا، نہ یہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد ہو۔
تو لہٰذا فرض کیجئے کہ اگر امام علی علیہ السلام اپنی امامت کا دعویٰ کر رہے تھے، تو جب ابو بکر خلیفہ بنے، جب عمر خلیفہ بنے، جب عثمان خلیفہ بنے، تو ان لوگوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ کیوں امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کی رہنمائی کی یا ان کو مشورے دیے ایٹسیٹرا؟ تو آپ لوگ سمجھ گئے بیعت کیا ہوتی ہے اور تعامل کیا ہوتا ہے۔ بیعت اس ماسٹرشپ کو ایکسیپٹ کرنے کو بولتے ہیں، اور تعامل بولتے ہیں کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو۔ پھر اس کے بعد جو تعامل یا بیعت ہے، ان دونوں کے اندر دو کیفیت آتی ہے، ایک اختیاری کیفیت ہے اور ایک اجباری کیفیت ہے۔ اختیاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود سے انیشیٹ کرتا ہے، یا اس کے پاس پرپوزل آتا ہے تو بہت خوش ہو کے ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور اجباری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے انکار کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، انسان پہلے منع کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب جب کوئی چارہ، کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو مجبوری کی بنا پر انسان کبھی کبھی آ کر ایک کام کر دیتا ہے۔ این ممکن ہے آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو فرض کیجئے ایک اسکول جانا چاہتے تھے اپنی جوانی میں، اپنی نوجوانی میں، ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ لاما آرٹس جا کر پڑھیں، فار ایگزامپل ایسے اسکول میں پڑھیں کہ جو بہت اچھا اسکول ہے، لیکن ان کے والدین نے ان سے کہا کہ نہیں تمہیں جا کر فلاں پبلک اسکول میں پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ پہلے جو ہے انسان کا جو دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے اسکول میں پڑھے کہ جو ایسا ہے ویسا ہے ایٹسیٹرا، تو بعد میں جب والدین نے کہا کہ آپ کو فلاں اسکول میں پڑھنا ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ منع کریں گے کہ نہیں میں فلاں اسکول میں جا کے نہیں پڑھ سکتا، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر کنڈیشن ایسی ہی ہے، اگر سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو اب آپ مجبوری کی حالت میں جا کر وہاں پر اسکول میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دل سے بالکل راضی ہو کر گئے؟ اگر آپ کو اس پبلک اسکول میں پڑھنا آپ کے لیے اچھا ہوتا، یعنی آپ خود پریفر کرنا چاہ رہے ہوتے، تو پہلی بار میں جب آپ کو وہ چیز آفر کی جا رہی ہے آپ فوراً ایکسیپٹ کرتے ہو، خوش ہو جاتے کہ اتنا اچھا آفر ہے۔ لیکن اگر آپ پہلی بار میں خوش نہیں ہو رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں، دیٹ مینس کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں اور وہاں پر نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے ڈسکشن میں انٹر ہوتے ہیں، ہم لوگ کے پری ریکوزٹس تقریباً پورے ہو گئے۔ تو سب سے پہلا ڈسکشن جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام علی علیہ السلام نے خلفاء کے ساتھ بیعت کی؟ تو کیونکہ سب سے جو ہارش سچویشن ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو فرض کیجئے جو مذہب تشیع میں جو باتیں مانی جاتی ہیں کہ امامت کا مکمل حق امام علی علیہ السلام کا تھا، اس کے مد مقابل سب سے ورسٹ سچویشن یہ ہے کہ آپ یہ آ کر گئے کہ نہیں امام علی علیہ السلام نے خوشی خوشی جا کر ابو بکر اور عمر اور عثمان کے جو خلفاء کا سلسلہ ہے ان کے ساتھ جا کر ان کی ماسٹرشپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہو، ان کے خلیفہ ہونے کو ایکسیپٹ کر لیا ہو۔ تو یہ سب سے ورسٹ سچویشن ہے۔ تو اس کو آ کر پہلے انالائز کرتے ہیں کہ کیا امام علی علیہ السلام نے ان کی بیعت کی یا نہیں کی۔ تو اب اگر ہم لوگ ایک ایک سٹیپ آئیں گے، جب ایک چیز کو آپ انکار کریں گے پھر اس سے پہلے اس سے کمتر چیز کو انالائز کریں گے، اگر وہ نہیں کیا تو کیا یہ کیا۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے کتنی دلیلوں کی بنا پر، کتنی آیتوں کی بنا پر، کتنی ایسی متقن مستند اور ثقہ روایتوں کی بنا پر یہ ثابت کر دیا کہ غدیر کے اندر یہ واقعہ بھی پوری طریقے سے مسلم ہے اور امام علی علیہ السلام کی امامت بھی مسلم ہے۔ اور نہ صرف غدیر کے اندر، آپ نے اس سے پہلے دروس میں سنا کہ یہ جو احتجاج یا یہ جو دلیل کے طور پہ غدیر کو پیش کیا جاتا ہے، یہ صرف امام علی علیہ السلام نے پیش نہیں کیا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، امام حسن نے پیش کیا ہے، امام حسین نے پیش کیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے مشہد میں پیش کیا ہے اس بات کو کہ حدیث غدیر کو آپ نے اپنے اجداد سے مستقیم طور پر رسول اللہ سے نقل کیا ہے، یعنی آپ نے اپنے والد ساتویں امام نے چھٹے امام نے پانچویں امام سے اور رسول اللہ سے جا کے نقل کیا ہے اس روایت کو۔ تو لہٰذا یہاں پر کوئی سچویشن ہی نہیں بچتی ہے کہ جہاں پر آپ آ کر یہ کہیں کہ نہیں اس واقعے اور اس روایت کا انکار کیا جا رہا ہے یا امامت امام علیہ السلام کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسلم طور پہ ہمارے لیے واضح بات ہو گئی کہ امامت کو امام علی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جب اللہ تعالیٰ نے امامت کو امام علی علیہ السلام کو دے دیا اور پیغمبر نے حکم دے دیا کہ امام میرے بعد خلیفہ و وصی اور امام جو ہیں امام علی علیہ السلام یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہونے والے ہیں، تو اب آپ خود بتائیے انصاف سے کہ کیا امام علی علیہ السلام اللہ اور رسول کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو اگر امام علی علیہ السلام کسی اور سے اپنی جگہ پر بیعت کر لیں گے، دیٹ مینس کہ ایک دم صاف الفاظ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم امام ہو،
رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم امام ہو، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم جا کر ابو بکر کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک بالکل اکیڈمک بات ہے اور بالکل لاجیکلی بات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس سچویشن میں آتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ ایک مسلم تاریخی واقعہ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی لیے میں آپ کے سامنے کچھ ریفرنسز بھی یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو اہل سنت حضرات کی سب سے مسلم کتاب اور سب سے بڑی کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں بخاری اس طریقے سے لکھتے ہیں، والیوم نمبر 5 اور پیج نمبر 82 پر لکھتے ہیں کہ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر۔ بہرحال علیہ کو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، لیکن اہل سنت حضرات پیغمبر کی ہاؤس ہولڈ کو، پیغمبر کے گھر والوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ پیغمبر کی جب صلوات ان کے وہ بھیجی جائے تو ان کے گھر والوں کو بھی صلوات بھیجی جائے۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ سب لوگ ایسا کرتے ہوں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیغمبر کے آل کے اوپر بھی صلوات بھیجتے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ پیغمبر کے فرمان کے تحت کہ پیغمبر نے کہا کہ میری آل کا احترام کرنا اور میں اپنی آل کو، اپنی اطرت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان کا پاس رکھنا، ان کا خیال رکھنا، تو لہٰذا ہم لوگ اس وجہ سے پیغمبر کے ساتھ ان کی آل کے اوپر بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ اور پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ جہاں پر آل کے اوپر صلوات نہ بھیجی جائے، یعنی صرف پیغمبر پر صلوات بھیجیں اور ان کی جو پروجنی ہے اس کے اوپر صلوات نہ بھیجیں، تو وہ صلوات کون سی صلوات ہے؟ ابتر صلوات ہے، یعنی آدھی صلوات ہے۔ تو اس طریقے سے بخاری لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے بعد 6 مہینہ زندہ رہیں۔ فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلاً، جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے زوج یعنی آپ کے شوہر امام علی علیہ السلام نے آپ کو رات میں دفن کیا، اور لم یؤذن بہا ابا بکر، اور دفن وغیرہ کے اندر ابو بکر کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ، بہرحال اس کے بعد حدیث کا ادامہ ہے، کنٹینیویشن ہے، یہاں تک کہ یہاں پر پہنچتے ہیں فَلَمَّا تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالِحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعْ تِلْكَ الْأَشْهُرِ فَالْتُمِسَ۔ تو بہرحال امام علی علیہ السلام جناب سیدہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد فَاسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، لوگوں سے آ کر ملنا اور لوگوں سے آ کر ملاقات کرنے سے امام علی علیہ السلام نے انکار کیا، اور امام علی علیہ السلام سے التماس یہ کی گئی کہ آپ ابو بکر کی بیعت کر لیں اور آپ ان کے ساتھ مصالحت کر لیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں، لیکن وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعْ تِلْكَ الْأَشْهُرِ، تو امام علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، یہ بخاری لکھ رہے ہیں اپنی صحیح کتاب میں۔ تو لہٰذا جب اتنی صراحت سے لکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، آپ دیکھیں کتاب سلیم بن قیس کے اندر اس طریقے سے منقول ہے کہ اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو رہی تھی، آپ کے 3 دن تک کہ آپ کے جنازے پر نماز پڑھی گئی ہے، لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر، کچھ لوگوں نے کیا، جہاں پر خود ابو بکر اور عمر اور جتنے بھی وہ لوگ کہ جو ثقیفہ کے اندر گئے تھے، تو یہ خلیفہ اول، یہ خلیفہ دوم، کیا یہ رسول اللہ کے قریبی اصحاب نہیں تھے اہل سنت حضرات کے بقول؟ اگر یہ رسول اللہ کے قریبی اصحاب تھے تو کیوں رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد ان کے جنازے کو چھوڑ دیا؟ لوگ آ کر نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے رسول اللہ کی کیا بے احترامی نہیں کی؟ آپ چلے گئے دنیا کی حکومت کو کس طریقے سے ہاتھ میں لیا جائے اور آپس میں مشورے کرنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا صاف صاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے کچھ لوگوں نے آ کے رسول اللہ کے جنازے کی بے احترامی کی، پھر امام علی علیہ السلام سے زبردستی کی گئی کہ ان کے ساتھ جو ہے بیعت کی جائے، لیکن بخاری کیا لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ تو لہٰذا وہ روایتیں یا وہ تعبیریں کہ جو آ کر یہ کہتی ہیں کہ نہیں امام علی علیہ السلام نے بیعت کر لی، تو وہ بخاری کی تو بالکل مخالف بات ہو جائے گی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، آگے بھی مثال کے طور پہ کئی ایسے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جیسے الامامۃ والسیاسہ میں جو ہے اس طریقے سے نقل کیا ہے انہوں نے کہ فَقَالُوا لَهُ بَایِعْ فَقَالَ إِنْ أَنَا لَمْ أَفْعَلْ فَمَهْ، کہ لوگوں نے اس ٹائم پہ جس وقت جناب امام علیہ السلام کو لے کر مسجد میں گئے کہ تم بیعت کرو ابو بکر کی، تو وہاں پر امام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا ہوگا؟ قالوا اذن واللہ الذی لا الہ الا ہوا نضرب عنقک، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قال اذن
تقتلون عبد اللہ و اخا رسولہ، کہ تم لوگ ایک اللہ کے بندے کو اور اپنے نبی اپنے رسول کے بھائی کو قتل کرو گے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر امام علیہ السلام کو بیعت کرنی ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے قتل کرنے جا رہے ہو، نہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے چلو تم قتل کرنے جا رہے تھے تو میں اپنی بیعت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، تمہاری بیعت کو۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اگر مجھے قتل کرو گے تو رسول اللہ کے بھائی کو قتل کرو گے، دیٹ مینس کہ امام نے بیعت نہیں کی۔ بہرحال پھر فائنلی جا کر جو ظاہری طور پہ آپ کو زور زبردستی کے ذریعے سے ان باتوں کو منوایا گیا، اس سے ڈسکشن نہیں ہے، لیکن بیعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے اختیار سے جا کر کسی کے ماسٹرشپ کو ایکسیپٹ کرے، کسی کے گورنر ہونے کو ایکسیپٹ کرے، کسی کے حاکم ہونے کو ایکسیپٹ کرے۔ امام علیہ السلام ایک بار نہیں، دو بار نہیں، دسیوں بار صراحتاً ایکسپلیسٹلی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہاری حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب کس عنوان سے وہ بیان کریں کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ آپ نے بیعت نہیں کی ہے۔ اب جلدی میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہاں پر اگلا سوال اس طریقے سے میں نے پیش کیا ہے کہ کیا امام علی علیہ السلام خلفاء کی حکومت کو مشروع جانتے تھے، یعنی اس کو صحیح جانتے تھے؟ کافی تعبیریں لا سکتا ہوں کہ جس سے میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ امام علیہ السلام اس بات کو مشروع نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر ایک شبہ ہے، ایک سوال ہے کہ سید رضی نے کتاب نہج البلاغہ کے اندر ایک خط نقل کیا ہے کہ جو امام نے معاویہ کے لیے لکھا تھا۔ ہوا اس طریقے سے تھا۔ اب اس خط کے اندر امام نے جو تعبیر استعمال کی ہے کہ جب کچھ لوگ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر اصحاب اور انصار ہوتے ہیں، تو اگر وہ کسی کے ساتھ جو ہیں بیعت کر لیں تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے آ کر یہ کہا، دیکھیے امام علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کے ساتھ بیعت کر لیں تو اللہ اپنی مرضی اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ماجرا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کے اس درس کا ہو سکتا ہے کہ سب سے مرکزی پہلو یہی ماجرا ہو۔ ماجرا کیسا تھا کہ جب امام علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے مدینہ کے اندر بیعت کرنا شروع کر دی تو ادھر سے معاویہ نے پلٹ کر یہ کہا کہ میں تو شام میں رہتا ہوں، میں تو سیریا میں رہتا ہوں، اور شام میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے مدینہ میں بیعت کی ہے اس سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مدینہ والوں نے بیعت کی ہے تو وہ بیعت مدینہ والوں کے کام آئے گی، لہٰذا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت اور بیعت اور ان کے ساتھ جو لوگوں نے بیعت کی ہے اس کو نہیں مانتا ہوں، تو لہٰذا میرے لیے یہ بیعت کسی معنی میں نہیں ہے۔ تو امام نے ایک خط لکھا کہ جس کے اندر آپ نے اس طریقے سے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جب خط لکھ رہے ہیں اور جب سامنے والے سے اس طریقے سے بات کری جاتی ہے تو یہاں پر امام خود اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، اگر کچھ لوگ آپس میں بیعت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رضایت ڈال دیتا ہے، مرضی ڈال دیتا ہے۔ نہیں، امام سامنے والے کے ایکسیپٹڈ چیزوں کو اس کی زبان پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جب فرض کیجئے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کیونکہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور مجھے قرآن و روایت کا علم ہے تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لہٰذا تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ نہیں، تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ آ کر کہیں تمہیں یہ تو پتہ ہے نا، مثلا کارٹونز کی مثال میں دے دیتا ہوں، ایک زمانے میں کارٹونز میں ایک کارٹون آتا تھا پوکیمون کر کے، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ پوکیمون جیسا کارٹون ہے۔ اب بچہ کیا کہے گا؟ کیونکہ بچہ چھوٹا ہے تو لہٰذا فوراً ایکسیپٹ کرے گا، ہاں مجھے یہ تو پتہ ہے کہ پوکیمون جیسا کارٹون آتا ہے، یا آج کل ہو سکتا ہے دوسرے کارٹونز آتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر کارٹون کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی سپر مین ہے، نہ کوئی اسپائڈر مین ہے، نہ کوئی پوکیمون ہے، لیکن آپ کیا ہے، بچے کو سمجھانے کے لیے جس چیز کو وہ مانتا ہے آپ اس سے اس چیز کا ایکسیپٹنس لیتے ہیں پہلے، پھر اپنی بات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اپنی بات کو بہت زیادہ بریف کر کے پیش کروں اور کنکلوڈ کروں کہ امام یہاں پر معاویہ کے عقیدے کو سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ البتہ دیکھیں خود سید رضی نے جو یہ خط ہے یہ پورا نقل نہیں کیا ہے، جب تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ کئی ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ جو نصر بن مزاحم ہیں جیسے، یا ابن قتیبہ ہیں، انہوں نے اسی خط کو دوبارہ نقل کیا ہے اور اس میں کچھ تعبیریں ایڈ کر کے نقل کی ہیں، یعنی خط پورا نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے۔ جس پورے خط سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم، کیونکہ معاویہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں شام کا حاکم تھا، کس نے اس کو حاکم بنایا تھا؟ حاکم کون بنا رہا ہے؟ خلیفہ اول خلیفہ دوم بنا رہے تھے۔ خلیفہ اول
خود اہل سنت حضرات کے بقول کیسے خلیفہ بنے تھے؟ کیونکہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کے اوپر اجماع ہو گیا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کر لی تھی، تو لہٰذا لوگوں کی بیعت کی وجہ سے خلیفہ بن رہے تھے نا ابو بکر۔ اچھا کہاں پر بن رہے تھے خلیفہ؟ مدینے میں بن رہے تھے نا۔ تو امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پچھلے زمانے میں ابو بکر و عمر کے ساتھ جب لوگوں نے بیعت کی اور تمہیں جو والی شام بنایا گیا تو تم ان کی بیعت کو مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے؟ تم اس وقت بھی شام میں تھے لیکن تم نے مدینے والی بیعت مانی تھی، تو لہٰذا تم نے اس ٹائم پہ مانا تھا کہ جب کچھ لوگ بیعت کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ تو اللہ کی رضایت اور مرضی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، تو کیسے تم اس وقت مان رہے تھے لیکن آج نہیں مان رہے ہو؟ تو بہرحال اس جگہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیعت کرنے سے کسی کو جو ہے شرعی حیثیت مل جاتی ہے، بلکہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیعت کر لیتا ہے تو کیسے جب خلیفہ اول و دوم کے ساتھ بیعت کی گئی تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی تھی، لیکن میرے ساتھ بیعت کرنے پہ کوئی اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا امام سامنے والے کی جو مسلمات کہلاتی ہیں مناظرے کے اصول میں سے ہے کہ سامنے والے کے جو مقبولات اور مسلمات ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے انسان کبھی کبھی اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے۔ خیر اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، تو لہٰذا یہ بات مکمل طور پہ واضح ہو گئی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حکومت کو مشروع نہیں جانتے تھے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کریں۔ اگلا سوال یہ کہ کیا اگر حکومت کو مشروع نہیں جانتے تھے تو کیا خلفاء کی سیرت کو مشروع جانتے تھے، شرعی حیثیت دیتے تھے، لیجیٹیمیٹ جانتے تھے؟ صاف واضح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ آئے کہ آپ خلیفہ چہارم بن جائیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو چلنا پڑے گا سیرت یعنی اللہ کی کتاب اور سیرت نبی اور سیرت خلفاء کے اوپر۔ امام نے صاف انکار کر دیا، حتیٰ اس طریقے سے لکھا گیا ہے، تاریخ یعقوبی میں اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے آ کر لوگوں نے کہا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کس کے بعد؟ عمر، خلیفہ دوم عمر کے بعد، کہ آپ جو ہیں اگر سیرہ خلفاء کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو آپ خلیفہ سوم بن جائیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے جواب نہ میں دیا، یعنی جب اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جب ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہی بات رکھی گئی عثمان کے سامنے تو عثمان نے ایکسیپٹ کر لیا، لہٰذا اس کو حکومت مل گئی۔ اس طریقے سے احمد بن حنبل نے بھی اپنے مسند میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ عن ابی وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف کیف بایعتم عثمان، کہ تم نے کیسے عثمان کے ساتھ بیعت کی؟ وترکتم علی رضی اللہ عنہ، اور علی کو چھوڑ دیا۔ قال ما ذنبی، میرا کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ قد بدأت بعلی فقلت ابایعک علی کتاب اللہ وسنت رسولہ وسیرت ابی بکر وعمر، کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ بیعت کر رہے ہیں اللہ کی کتاب، سنت نبی اور ابو بکر اور عمر کی سنت پر۔ تو امام نے کہا کہ ما استطعت، میں اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہوں کہ ان کی سیرت کے اوپر عمل کروں۔ تو قال ثم عرضتها علی عثمان، لیکن سیم چیز ہم نے عثمان کے سامنے رکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ تو لہٰذا بات ایک دم واضح، میرے پاس ریفرنسز اور بھی ہیں، مسند احمد حنبل کی دوسرے ریفرنسز بھی ہیں، ابن اسیر کے ہیں، ابن عساکر کے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ڈسکشن کو اور ڈیٹیل میں لے کے نہیں جانا ہے، اپنی بات کو بریفلی پیش کرتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی کہ بیعت حقیقی معنی میں نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، خلافت کو امام علی علیہ السلام صحیح نہیں جانتے تھے۔ نمبر 3، ان کی سیرت کو بھی امام علیہ السلام تو صحیح نہیں جانتے تھے۔ تو اب جب کچھ بھی صحیح نہیں تھا تو امام علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیوں کیا؟ اب یہاں پر میں آپ سے ایک بریفلی جواب دیتا چلوں، یہاں پر کوآپریشن نہیں تھا، یہاں پر وہ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے۔ اب بہت جلدی اللہ کرے اتنا وقت ہو کہ آپ تک کہ میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ پوائنٹ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ باپ ہیں اور گھر میں بچے نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، جا کر آپ نے کہا تھا اس طرف نہ جانا، اس طرف چلا گیا، گڈھا تھا، بچہ گر گیا، ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ یہ کہیں کہ تم نے میری بات کی مخالفت کی ہے تو لہٰذا میں اب تمہارے خون کو نہیں پوچھوں گا، تمہیں دوا نہیں لگاؤں گا، لیکن نہیں، ایک سچا باپ ہوتا ہے کہ جو بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے، نظر انداز اس معنی میں نہیں کہ ان کی غلطی صحیح ہو جائیں، لیجیٹیمیٹ ہو جائیں، نہیں، غلطیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ایک سچا باپ کیا کرتا ہے کہ غلطیوں کو نظر انداز کر کے، یا غلطیوں کو اگر اس کے دل میں بچی بھی ہیں پھر بھی فی الحال اس بچے کی جان کو بچاتا ہے۔
امام علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں، اسلام کے باپ ہیں، پیغمبر کے بعد آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا امام علی علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھ تک کی خلافت و ظاہری خلافت نہیں پہنچ پائی تو اب میں اپنے آپ کو ایک دم الگ کر لوں گا اور مدد تک کے نہیں کروں گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حضرت علی علیہ السلام ہے کہ جن کا سید صدر اتنا زیادہ ہے کہ حق مسلم بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آ کر مدد کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات جب ہم لوگ کے لیے واضح ہو جاتی ہے تو ہم لوگ بہت سی جگہ پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام اگر فرض کیجیے جناب آدم کے بارے میں کوئی آگے سوال کرے کہ آپ کو تو پتہ تھا کہ آپ کا بیٹا قابل قاتل بن جائے گا، تو پھر کیوں آپ نے آ کر اس کو سپورٹ کیا، اتنا بڑا کیا، اس کو کھانا کھلایا پلایا؟ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا اگر ایسا نکلنے والا ہے تو اس کے ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اور بہت سارے ایگزامپلس ہم لوگ کے پاس پہلے سے موجود ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بات یہ ہو گئی کہ لوگ ہو سکتا ہے ان کے حقوق ضائع ہو جا رہے تھے. لوگ اگر امام مدد نہ کرتے تو کتنے لوگوں کو بے گناہی میں قتل کر دیا جاتا. ابھی میں کچھ ایگزامپلس رکھوں گا. اور کتنے لوگوں کے حق کو ضائع کر دیا جاتا، کتنے لوگ یہ چیزوں کو چھین لیا جاتا. امام نے آ کر منٹ اور مرحلہ بمرحلہ چیزوں کو بچایا ہے. مثال کے طور پہ امام نے 3 میجر فیلڈز کے اندر اپنے جو مشورے ہیں ان کو سامنے رکھا. پہلا وہ میجر فیلڈ کا ہے کہ جہاں پر قضائی یعنی حکومت کے اندر جو قضاوت ہوتی تھی، یعنی کورٹ کے جو میٹرز ہوتے تھے اس کے اندر بہت سارے بے گناہوں کو جو ہیں غلط طریقے سے ان کے سزا ملنے والی تھی، امام نے روکا. ایک ایگزامپل کے طور پہ عمر کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک دیوانی لڑکی نے جا کر کسی کے ساتھ زنا کر لیا. آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں جس انسان کی عقل بجا نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یعنی تکلیف شرعی، یعنی اس کے اوپر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز واجب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دیوانہ ہے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے عذاب نازل کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ انسان کی شرعی حیثیت اور احکام جو انسان کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان کی عقل اپنی جگہ پابرجا رہتی ہے. خلیفہ اول نے کیا کہا کہ جا کر اس کو زنا کی سزا دے دی جائے. لوگ لے کر جا رہے تھے، امام نے روک لیا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا زنا کی سزا دینے. کس نے سنائی سزا؟ خلیفہ اول نے. اب یہاں پر امام فوراً گئے، کہا کہ تمہیں نہیں پتہ ہے کہ رفع عن امتی والی حدیث تم نے نہیں سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو لوگ جن کی عقل پابرجا نہیں ہے، وہ اپنے ڈسیبلٹی رکھتے ہیں مینٹلی، تو ان کے اوپر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اس کا گناہ نہیں ہے، اس کی بھول ہے، یہ اس کا اختیار نہیں تھا یہاں پر. تو یہاں پر فوراً خلیفہ اول نے اس بات کو مانا اور اس لڑکی کو چھوڑ دیا. عثمان کے زمانے میں یہ ہوا کہ 6 مہینے میں ایک عورت نے بچے کو جنم دے دیا، تو فوراً اس کا شوہر آیا، اس نے شکایت کی اور عثمان نے کہا کہ نہیں، اس نے زنا کیا تھا، اس کا مطلب پہلے. امام نے آ کر روکا فوراً کہ کیسے زنا کی، تم اس کو سزا دے سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا ہے کہ عورت جو ہیں جو اس کے رضا یعنی اس کے فیڈ کا زمانہ ہوتا ہے وہ 2 سال ہوتا ہے، اور فیڈ اور برتھ ملا کے 30 مہینے کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. تو اب دیکھو فیڈ کا 2 سال اگر 24 مہینے نکال لیا جائے تو وہ 6 مہینہ بچتا ہے. اس طریقے سے استدلال کر کے سمجھایا اور وہاں سے اس کو زنا سے بچایا. تو لہٰذا کورٹ کے میٹرز میں امام نے بہت مدد کی. اس کے علاوہ امام نے جنگی مسائل کے اندر کچھ مدد کی، یہاں تک کہ عمر نے اس طریقے سے کہا کہ واللہ لولا سیفہ لما قام عمود الاسلام. یہاں پر میں 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. امام علی علیہ السلام کی جنگی سکلز اور آپ کے ہاتھ میں جو شجاعت تھی اور آپ کے جو ارادے مضبوط تھے اور آپ کے پاس جو علم تھا جنگ کے حوالے سے، اس کے اندر کسی کو بھی شک نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے لکھا بیان کیا کہ خود خلیفہ اول عمر نے اس طریقے سے کہا کہ واللہ لولا سیفہ، اگر امام علی علیہ السلام کی تلوار نہ ہوتی لما قام عمود الاسلام، تو اسلام کا وہ جو خیمہ ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ امام کو جنگ سے، جب بھی کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنے سے، جنگ کرنے سے کوئی پرہیز نہیں تھا. ایک ایسا فرد کہ جس نے الا ماشاء اللہ ڈیفنس کیا ہو، جنگوں میں شرکت کی ہو، بیٹل فیلڈ میں گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد اتنی جنگیں ہوئیں، کتنی جگہوں کے اوپر اسلام پھیلا،
امام کو کیا ہو گیا تھا؟ امام کیوں پیچھے ہٹ گئے، جنگوں میں نہیں گئے؟ آپ لوگ آ کر ادھر سے سوال کرتے ہیں کہ امام نے کہا کہ جاؤ وہاں پہ ایسے جنگ کر لو، تم لوگ جیت جاؤ گے۔ میرا سوال ادھر سے ہے کہ امام خود کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ امام خود اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس جنگ کو اور اس جنگ کرانے والے کو جو حاکم وقت ہے اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے ہیں، اس کو شرعی حیثیت نہیں دیتے ہیں، ورنہ امام خود جاتے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم لوگ کے لیے پوری طریقے سے واضح ہے اور کہ امام نے جو ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ امام نے آ کر مدد کی ہو۔ امام نے بہت سارے ایسے مسلمان کے جو ممکن ہے ایک غلط اسٹریٹجی کے طور پہ سب مر جاتے، اپنی جان گنوا دیتے، امام نے ان کی جانوں کو بچایا ہے۔ اور فائنلی امام نے علمی لحاظ سے تو الا ماشاء اللہ آپ کو خود پتہ ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر اور خلیفہ دوم عمر، اگر میں نے بیچ میں خلیفہ اول عمر کہا ہو تو اس کو میں صحیح کرتا ہوں کہ خلیفہ دوم عمر نے اس طریقے سے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ کتنی مرتبہ آ کر اس طریقے سے علمی مسائل کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل کیا۔ اب یہاں پر میں ایک بریفلی ایک کنکلوژن پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر میں اپنا پوائنٹ جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر امام نہیں جا رہے ہیں کوئی کنٹریبیوشن کرنے یا کوآپریشن کرنے۔ جب کوئی امام کے دروازے پر آ رہا ہے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، اپنے علمی لحاظ سے، اپنے سکلز کے لحاظ سے، اس سخاوت کا یہ پیمانہ ہے کہ جس پر کوئی سائل کو واپس نہیں بھیجتے ہیں ولو یہ شخص غاصب کیوں نہ ہو۔ لہٰذا میں اس کتاب کو کوٹ کرتا ہوں کہ جو نجم الدین عسکری صاحب نے لکھی ہے، کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے علی والخلفاء، علی اور امام علیہ السلام اور خلفاء، کہ اس میں آ کر انہوں نے یہ پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے کہ کتنی دفعات خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم نے امام علی علیہ السلام سے جا کر مسئلے کو پوچھا ہے، ڈائریکٹلی پوچھا ہے اور انڈائریکٹلی پوچھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے 2 سال 3 مہینے کی خلافت میں 14 بار امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے میجر اسٹریٹجیز کو پوچھا ہے اور 22 بار انڈائریکٹلی لوگوں کے ذریعے سے پوچھوایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ عمر نے اپنی 10 سال کی حکومت میں 10 سال 5 مہینے کی حکومت میں 85 بار 85 بار امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیے اور آپ سے جا کر اسٹریٹجیز و مسائل کو پوچھا ہے۔ اور عثمان نے اپنے 12 سال کی حکومت میں 8 بار امام کے پاس رجوع کیا ہے۔ معاویہ نے 7 بار امام سے مسائل کو پوچھا ہے، حالانکہ وہ پیریڈ اگر مد نظر نہ بھی رکھا جائے۔ تو یہاں پر کون آ رہا ہے امام کے پاس؟ امام نہیں جا رہے ہیں کسی کے پاس، لوگ امام کے پاس آ رہے ہیں۔ جب امام کے پاس لوگ آ رہے ہیں تو امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا یا نہیں؟ ان کے اس سوال کا جواب دیں۔ امام کی سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دشمن بھی ہو تب بھی اس کو جواب صحیح ہی دیں۔ تو لہٰذا امام نے ان تمام تر مسائل کے اندر ان لوگوں کے رجوع کا جواب دیا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ امام خوشی خوشی گئے ہوں کہ بھائی بہت مبارک ہو آپ حاکم بن گئے اور لیجیے ہمارے تمام تر علم کا استفادہ کیجیے۔ اور فائنلی سب سے لاسٹ ریزن کیوں امام نے ان سب چیزوں کے اندر اپنے مشوروں کو سامنے رکھا، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں نہ کہیں ایک امید ان کے اندر باقی رہے کہ ایک حقیقی اسلام ہے کہ جو یہ اسلام نہیں ہے، جس کو رسول اللہ نے پہچانوایا ہے وہ حقیقی اسلام ہے۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے تھے موقع بموقع کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حقیقی اسلام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، نہ کہ کسی اور کے پاس۔ امید ہے کہ آپ کو اس سب باتوں سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کا آپس میں کیا تعلق تھا اور آپس میں کیا رشتہ تھا۔ آج کے دن ممکن ہے کچھ لوگ ان سب باتوں کو آپس میں پرو دینا چاہیں اور ان سب باتوں کو بہت اچھا بنا کر پیش کرنا چاہیں کہ دیکھیے کتنا آپس میں میل جول تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ امام اپنی ذات سے بڑھ کر، یہ کوئی انڈیویجول بات نہیں ہے، یہاں پر 2 آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہے۔ ایک آئیڈیالوجی غدیر کی ہے کہ جو حکومت الہی کی بات کر رہی ہے، اور ایک آئیڈیالوجی غدیر کے مد مقابل ثقیفہ کی ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ جو پبلک طے کر لے وہی۔ تو لہٰذا یہاں پر 2 آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ امام یہاں پر آ کر سامنے والوں کے ساتھ اتنا گھل مل جائیں۔ ہاں انڈیویجولی اگر بات ہوتی تو انڈیویجولی امام اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھتے ہیں،
امام ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی اس حوالے سے کسی کے کینے کو بھی اپنے دل سے نکال دیں. لیکن یہاں پر بات پورے اسلام کی ہے. یہاں پر بات اس چیز کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ امام علی علیہ السلام کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. تو آپ بتائیں اتنے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ اس کا ایک بڑا حصہ ولایت امیر المومنین کے انکار کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو لہٰذا یہ نہ دیکھیں کہ، اور میں یہیں پر اس بات کو بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر ممکن ہے کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ نہیں دیکھیے خلیفہ اول نے یہ کام اچھا کیا، یہ کام اچھا کیا، یہ کام اچھا کیا. کبھی کبھی دیکھیں بہت ہی اکیڈمک لیول میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ کوئی دل آزاری کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے کہ ایک اگر ہیومن بیسس کے اوپر دیکھیں، انسانی طور پہ دیکھیں تو آپ کو ایک کام اچھا لگ جائے اگر بہت ہی پرٹیکولرلی دیکھنا چاہیں تو. لیکن آپ اگر ایز ہول اور ایک میجر طور پہ جو ایک عقل مند دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا جو پیکج دیا جا رہا ہے اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں. ایسے تو آپ کسی زہر بھی لا کر دیں گے تو اس کے اندر کوئی اچھائی ڈھونڈی جا سکتی ہے، لیکن آپ جب پیکج دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا، کتنی بڑی غلطی کی ہے ورسز کتنی اچھائیاں کی ہیں. تو غلطی جب اتنی بڑی ہو کہ رسول اللہ کی مخالفت ہو، آپ کے جنازے کی مخالفت ہو، جنازے کی بے احترامی ہو، قرآن کی مخالفت ہو، لوگوں کی بھی مخالفت ہو، تو ایسی سچویشن میں آپ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کرتے چلے جائیں تو وہ آپ کے اچھے کام اچھے کنسیڈر نہیں ہوتے ہیں. چاہے کوئی آ کے آپ کے لیے یہ کہے کہ آپ نے بیت المال بنا دیا ہو، چاہے آپ کے لیے کہیں کہ آپ نے پولیس بنا دی ہے. تو لہٰذا یہ پولیس بنانا اور بیت المال بنانا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ مقامات کے اوپر تو شاید یہ رسول اللہ کی خدمت میں توہین ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی جنگوں کے بعد رسول اللہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بیت المال کیسے بنایا جائے اور بیت المال کس طریقے سے اس کو مینجمنٹ کیا جاتا ہے. بعد میں آ کر اصحاب میں سے کوئی آ کر بتائے گا کہ کس طریقے سے بیت المال بننا چاہیے. خیر، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کو چھوڑتے ہوئے اگر کوئی اچھا کام آپ کو دکھ بھی جاتا ہے تو اتنا بڑا گناہ، اس کے مد مقابل اگر کوئی ذرہ برابر اچھائی بھی کر دے تو یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ ہم جا کر 100 روپے چرائیں، ہم جا کر 1 لاکھ روپے چرائیں اور اس چوری کے پیسے میں سے 100 روپے کسی کی مدد بھی کر دیں. تو کہیں دیکھیے کتنی اچھی مدد کر دی، 100 روپے کی مدد کر دی. لیکن آپ دیکھیں تو یہ 100 روپے آئے کہاں سے تھے؟ چوری سے آئے تھے. تو چوری کر کے میں اگر کسی غریب کی مدد کیے دے رہا ہوں تو کوئی بھی میری تعریف نہیں کرے گا. امید ہے کہ آپ کے لیے ڈسکشن کلیئر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب لوگ کی خدمت میں عید غدیر کی دوبارہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں.